تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو موسم کی تبدیلیاں ہیں اس کے اندر عقل والوں کے لیے عبرتیں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس لیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن لوگوں کے اوپر گردش کرتے رہتے ہیں۔ آج گرمی تمہارے اوپر ہے، کل کسی اور کے اوپر ہوگی، آج تمہارے اوپر گرمی ہے، کل تمہارے اوپر سردی ہوگی، آج تمہارے اوپر امیری کا دن ہے، کل تمہارے اوپر غریبی کا دن ہوگا، آج تمہارے اوپر عرائشوں اور نعمتوں کا دن ہے، کل تمہارے اوپر ازمائشوں کا دن ہوگا۔ آج کوئی ایسا ہے جو پیاس کے اندر تڑپ رہا ہے اور تم سے پانی مانگ رہا ہے، ایک دن آئے گا تلک الایام نداولها بین الناس، تم بھی ایسی جگہوں کے اوپر پھنس جاؤ گے، تمہیں کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، آج تم پلانے والے ہو اور تمہیں کوئی پلانے والا ہے، آج تم پانی مانگنے والے ہو، کوئی تمہیں دینے والا ہے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم دینے والے بنو گے اور تم سے کوئی لینے والا بن جائے گا۔ اگر رب ذوالجلال نے تمہیں دینے والا بنایا ہے تو پھر کنجوس نہ بننا، کنجوس نہ بننا، کسی کو پانی پلا دینا۔ رب ذوالجلال تمہارے لیے جنت کے اندر محلات تیار کر دے گا، اس لیے کہ ایک عورت اس نے ایک کتے کو دیکھا کیچڑ کو چاٹ رہا تھا اور اپنی پیاس بجھا رہا تھا، اس فحشہ عورت نے کہا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اسی طرح یہ بھی جاندار ہے، اس کے اندر بھی روح ہے، جس طرح پیاس مجھے تڑپا رہی تھی اسی طرح پیاس اس جاندار کو بھی تڑپا رہی ہے، تو کیوں نہ میں جس طرح اپنے لیے پانی پینے کا بندوبست کیا ہے، کنویں سے پانی نکالا ہے، اسی طرح اپنا دوپٹہ اتار کر اس جاندار کو بھی پانی پلا دوں تاکہ اس کی پیاس بھی بجھ جائے، اس کے جو چکر چھوٹ رہے ہیں اس کے چکر بھی چلے جائیں، اور اس کی جو لبوں کی تشنگی ہے وہ تشنگی بھی بجھ جائے اور اس کی پیاس بھی بجھ جائے۔ تو فحشہ عورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جاندار کتے کو پانی پلاتی ہے، رب ذوالجلال اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جی تو نے میری مخلوق کا خیال رکھا ہے، او میری امت کے گناہ گارو، اگر تم سے گناہ ہو جائے، نیک اعمال کے اندر کمی ہو جائے تو پھر پریشان نہ ہونا، جب گرمی کا موسم آئے اس وقت تم گناہ گار بندوں کو پانی پلاؤ گے، رب ذوالجلال تمہاری مغفرت کر دے گا۔ رب ذوالجلال اپنی مخلوق میں سے گھٹیا مخلوق کتے کو پانی کوئی مخلوق پلاتی ہے، رب ذوالجلال اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں جب تم رب ذوالجلال کے بندوں کو پانی پلاؤ گے، وہ بندے بھلے گناہ گار کیوں نہ ہوں، وہ بندے بھلے نافرمان کیوں نہ ہوں، پھر بھی تو رب ذوالجلال کے بندے ہیں۔ جس طرح تم کہتے ہو کہ جی اولاد ہماری ہے، بھلے نافرمان ہے، بھلے کالی ہے، بھلے گوری ہے، اولاد ہماری ہے، اولادوں کی فکر جس طرح تم کرتے ہو اسی طرح رب ذوالجلال کے انسانیت اور رب ذوالجلال کی مخلوق کی تم نے فکر کی، تم نے احساس کیا، رب ذوالجلال تمہیں بھی معاف کر دیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فحش عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، رب ذوالجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ دوسرے بندے کو پانی پلائے گا، بندہ کون ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے انسان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، تو جو اس خلیفے کو پانی پلائے گا رب ذوالجلال اس کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ گرمی ہے تو گرمی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کرتے تھے، علی جاؤ فلاں باغ کے اندر فلاں کنویں سے پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی، تاکہ ٹھنڈا پانی پئیں اور رب ذوالجلال کی گرمی سے بچ سکیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں جب گرمی شدت کی آتی ہے تو جہنم سانسیں لیتی ہے، جب سردی غضب کی ہوتی ہے، جب سردی عروج پر ہوتی ہے تب بھی جہنم سانسیں لیتی ہے، ان سانسوں کا اثر دنیا کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے گرمی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ باطنی سبب ہے، سائنسدان جو بتلاتے ہیں کہ جی کرۂ ارض سے جتنا دور ہوگا سورج اتنی سردی ہوگی، کرۂ ارض کے جتنا قریب ہوگا اتنی گرمی ہوگی، یہ تو ظاہری سبب ہے۔ حضور نے باطنی سبب بتلایا ہے
کہ جی جب جہنم سانس لیتی ہے تب سردی بھی بڑھ جاتی ہے، تب گرمی بھی بڑھ جاتی ہے، تب یہ نہ کہنے بیٹھ جانا کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے، کہیں خارش نہ کرنے بیٹھ جانا، صرف پسینے نہ پوچھتے رہنا، یہ نہ کہتے رہنا کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے، تمہارا گرمی کرنے کی وجہ سے کوئی گرمی کم نہیں ہو جائے گی، تمہارے سردی کرنے کی وجہ سے سردی کم نہیں ہو جائے گی۔ ہاں تم اتنا کر لینا، 3 مرتبہ یہ کہہ دینا اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا طلبگار ہوں، اللہ تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ بھی کہہ دینا اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ مجھے جہنم سے پناہ دیجئے۔ رب ذوالجلال کی پھر جنت بھی کہتی ہے ربا یہ مجھے مانگ رہا ہے تو مجھے اس کو دے دے، ربا جنت اس کے نام کر دے۔ اگر جہنم کہتی ہے ربا یہ مجھ سے پناہیں مانگ رہا ہے تو اس کو پناہیں دے دے۔ مسلمانوں آج گرمی ہے تو کم از کم آپ بھی 3 مرتبہ کہہ دیجئے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جہنم سے نجات نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کے سوال کرتا ہوں، جنت آپ سے بھیک مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ وہ آگ جو انسانوں کو بھی جلائے گی، وہ آگ جو پتھروں کو بھی جلائے گی، وقودھا الناس والحجارہ، ربا اس آگ سے پناہ دے دے۔ ربا میں تیرا نافرمان نہیں بننا چاہتا ہوں، ربا تیرا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے اس جہنم سے اس آگ سے نجات دے دے۔ رب ذوالجلال اتنے کریم ہے کہ وہ بن مانگے دے دیتے ہیں۔ جب بندہ اس کے سامنے بھیک مانگے گا رب ذوالجلال سے تمنا کرے گا ربا مجھے جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ اپنے مخلوق اپنے خالق سے مانگے اور خالق دینا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنت اس نے تجھے مانگ لیا ہے تو میں نے بھی اسے دے دیا ہے، جہنم اس نے تجھ سے چھٹکارا مانگا ہے تو میں نے اس کو چھٹکارا نصیب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔